کہ مومن کا امتحان ایگزام جو ہے اس دنیا میں بھی ہوا اور ہوتا رہے گا، اور قبر میں بھی اس کا امتحان ہوگا اور آخرت میں بھی امتحان ہوگا۔ قبر میں جب انسان جائے گا تو یہ امتحان کئی دفعہ اورل ہوتا ہے اور کئی دفعہ یہ ریٹن ہوتا ہے، لیکن امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان کی بنیاد پر پاس یا فیل کا فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ قیامت میں اگر کسی بندے کی ایک نیکی بھی کم ہو گئی تو اس کا جو ہے امتحان میں پاس قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ آخرت میں بھی یوں ہی جو ہے سمجھیں کہ درجے بنے ہوئے امتحان کے۔ قبر میں جائے گا انسان تو اس سے سوال ہوگا، اور یہ پیپر جو ہے عقیدے کا پیپر ہوگا۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، یہ سوال ہے، اور یہ سوال انسان جو ہے اپنی ذہانت پر نہیں دے سکے گا، بلکہ جو اس کا عقیدہ تھا اسی عقیدے کے مطابق ہی سوال دے گا۔ کچھ لوگ تو کہیں گے ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں میرا رب کون ہے۔ اور رب بھی جو ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ تمہیں پالنے والا کون ہے، تمہاری ضروریات کو پورے کرنے والا کون تھا، تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا کون ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، عقیدہ کیا تھا، کس سے ہونے کا یقین تھا اور کس سے ہونے کا نا یقین تھا۔ اور دوسرا سوال ہوگا من نبی کا، تمہارے نبی کون ہیں، کس کے طریقوں کو چلتے ہوئے تم یہاں آئے ہو، کس کو اپنا نبی مانتے تھے۔ تو ہم سب کے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ قبر میں جو پیپر ہوگا وہ ٹوٹل عقیدے کا پیپر ہوگا۔ اسی طرح آخرت میں جو پیپر ہوں گے معاملات کے الگ سوال ہوگا۔ اور کئی دفعہ ہم پیپروں میں دیکھتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے لازمی، کہ سب سے پہلے یہ سوال کرو، اولا یحاسب العبد، بندے کا سب سے پہلے یحاسب العبد، بندے کا محاسبہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے الدماء، کسی کو قتل کیے تو اس کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ بھئی 4 پیپر پاس کرو گے تو آگے جاؤ گے۔ ایک عن عمری ہی، اس کی عمر کے بارے میں، یہ عمر کہاں گزاری، اور وعن شباب ہی، اس کی جوانی کے بارے میں، عمر اور عمر کے اندر بھی ایک جوانی کا حصہ، وہ کہاں گزارا۔ اور تیسرا علم، اس پہ کتنا عمل کیا۔ اور چوتھا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا۔ تو مال کمانا بھی حلال ہے، خرچ بھی حلال کاموں میں کرنا ہے۔ تو یہ آخرت کے سوال ہیں بھائی۔ تو امتحان جو ہے آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اولئک الذین امتحن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ تو کئی دفعہ کہتے جی، اس طالب علم کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا پڑھنا آ گیا، مجھے ساری کتاب یاد ہو گئی، تو استاد کہتے آ جاؤ امتحان دے دو۔ پھر امتحان کے اندر جو ہے درجہ وائز ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں اگر آپ رحم کا امتحان لیں تو سب سے زیادہ نمبر لینے والے ابو بکر ہیں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ حیا کے اندر اگر جو ہے کسی کو آپ سب سے زیادہ یعنی ممتاز پاس اول پوزیشن لانے والے، وہ عثمان رضی اللہ ہیں۔ شجاعت میں علی رضی اللہ ہیں، عدالت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا امتحان بھی لیا
لیکن وہاں امتحان تھوڑا مشکل تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان ہوا کہ اس دل میں اللہ کی معرفت ہے یا نہیں ہے۔ اس دل میں اب سب صحابہ کے سامنے قرآن تو تھا، نبی کا فرمان تو تھا، یہ نبی کا قرآن ہاتھ میں ہے، یہ دل میں کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کے دل کا امتحان ہوا۔ سب صحابہ کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی، سب صحابہ کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی، سب صحابہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ساری دنیا جمع ہو جائے ہمیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں فائدہ پہنچا سکتی، ساری دنیا جمع ہو جائے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگو اللہ سے مانگو۔ تو جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشادات دیے وہ سب کے سب صحابہ کرام اس میں پاس ہوئے، اور پاس ہونے کے بعد ان کو پھر اللہ نے ایوارڈ بھی دیا، اولئک هم الراشدون حقا اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ سارے کے سارے اعزاز ہیں، یہ میڈل ہیں صحابہ کرام کے۔ تو ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، اس کے اساتذہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا طالب علم جس طرح ظاہری کتابوں میں محنت کرتا ہے وہاں اس کے اعمال بھی یہی ہوں کہ اگر اس کے تقوی کا امتحان ہو تو وہاں بھی یہ پاس ہو جائے۔ اب تقوی کے امتحان کے لیے بھی بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے سے سنا کہ کسی مسجد کے اندر، ہندوستان میں کسی مسجد میں رات کا وقت تھا، ایک طالب علم جو ہے دیا جلائے ہوا تھا، مسجد میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا۔ اتنے میں جو ہے کوئی باہر فسادات ہوئے، ایک جوان لڑکی وہاں سے دوڑ کر بھاگ کر جو ہے آ کے مسجد میں آ گئی اور بتایا کہ جی باہر جو ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، مار رہے ہیں مسلمان ہندو مسلمانوں کو، مسلمان ہندوؤں کو، تو میں اپنی عزت بچانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا وہاں پیچھے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی۔ اب یہ لڑکی دیکھ رہی تھی، کافی دیر کے بعد اس طالب علم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایک انگلی جو ہے اس دیے پہ، جو چراغ جلتا اس پہ رکھی، وہ جل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گزری، کچھ گھنٹہ گزرا، اس نے دوسری انگلی رکھی، تیسری رکھی، چوتھی رکھی، پھر بعد میں کہا کہ بہن آپ یہاں سے چلی جاؤ، اب تو یہ جھگڑا ختم ہو گیا، باہر شور ہنگامہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا میں جا تو رہی ہوں، ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ بار بار اس چراغ کے اوپر اپنی انگلیاں کیوں رکھ رہے تھے؟ فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کی طرف دیکھ تو لوں، تو میں نے جو ہے اپنے ہاتھ کو، انگلی کو چراغ پہ رکھا کہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو تو دیکھ لو، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے نہ دیکھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھا، اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہر طالب علم جو ہے، اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ جی جس طرح ظاہری امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، باطنی امتحان میں بھی اسی طرح وہ کامیاب ہو، کہ اس کی زبان، اس کی نماز کا جب پوچھا جائے تو نماز میں بھی اس کے 100 نمبر ہوں۔ ہم جو ہے کتاب الصلاۃ قدوری میں پڑھ لیں گے، کنز میں پڑھ لیں گے، ہدایہ میں پڑھ لیں گے، اب اس نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہوگا، نماز کے اندر وہ کیفیت کیسے آئے گی کہ اللہ کے نبی جس طرح نماز پڑھتے تھے، وہ کیفیت جو ہے صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گی۔
وہ انسان کو مقامات جو ہے وہ اعمال کرنے سے آئیں گے، اللہ والوں کے ساتھ جڑنے سے آئیں گے۔ تو یہ جو ہمارے کتابوں کے جو ہے طلبہ، ان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ کے جو ہے استاد ہی جو ہے، آپ ان سے جو ہے نماز کی حضوری سیکھیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت موجود ہیں تو حضرت سے ہی کہیں کہ جی ہم یوں کیسے وہ کیفیت، ہمیں وہ سلوک احسان کی وہ کیفیت کیسے ملے گی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ یوں انسان زندگی گزارے۔ عبادہ کا مطلب جو ہے یہ نہیں کہ صرف انسان نماز کے اندر حضوری ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو پیدا کیا جنات کو نماز کے لیے نہیں بلکہ اپنے سارے احکامات کو ماننے کے لیے۔ بندگی کو جو ہے عبادت کہا جاتا ہے، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی یوں گزرے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ تو وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے استاد سے، ایک استاد کو پکڑ لیں، بار بار کہیں کہ جی میری نماز یوں کیسے بنے گی، مجھے ذکر میں یوں کیسے کیفیت حاصل ہوگی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ اللہ کا یوں یاد کیا اور یاد دل میں اتنی پیوست ہو گئی کہ اس کی جو ہے نا وہ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک طالب علم کو پتہ چلا کہ مجھے میرے استاد کو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ وہ طالب علم استاد کے پاس گیا کہ حضرت آپ کو زیارت ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں مجھے بھی ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ استاد جی نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے، رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھا لینا۔ اب استاد طالب علم چلا گیا، استاد نے کھانے میں خوب مرچیں ڈالی، خوب مرچیں ڈالی، اور پانی کا پانی تمہیں نہیں ملے، کھانا یہ کھانا پڑے گا آپ کو۔ اب اس نے کھانا کھایا، بار بار پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا، تقاضا کرتا، استاد کہتے نہیں ملے گا آپ کو۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ اب پانی اس کی سوچ میں بس، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پانی بن گیا۔ استاد نے کہا سو جاؤ، تمہیں زیارت ہو جائے گی۔ اب یہ سویا، صبح اٹھا تو استاد نے کہا ہاں بتاؤ بھائی خواب میں کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں جو ہے وہ دریا دیکھا، بارش دیکھی، یوں پانی بہہ رہا تھا، مجھے تو اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی۔ فرمایا اگر تمہارے سوچ کے اندر، دل و دماغ کے اندر رسول اللہ کی محبت اس طرح پیوست ہو جائے جس طرح پانی تمہاری سوچ میں آ گیا تھا، تمہارے خواب و خیال میں، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد جب پانی بن گیا تو خواب میں بھی تم نے پانی دیکھا۔ جس وقت تمہارے زندگی کا بڑا مقصد رسول اللہ کی ذات بن جائے گی تو تمہیں خواب میں بھی وہی ہستی نظر آئے گی۔ تو اس لیے طالب علم جو ہے جہاں علوم نبوت سیکھتے ہیں وہاں اپنے اساتذہ سے کیفیت نبوت بھی ضرور سیکھیں۔ ماشاءاللہ یہاں کتب والے طلبہ کا امتحان ہوا سیمائی، اور بہت سارے طلبہ نے بہت اچھے نمرات بھی حاصل کیے۔